محنت کی اور اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا. ہم لوگ محنت نہیں کرتے. اور ویسے بھی حضور نے فرمایا تھا 6 چیزیں ایسی ہیں وہ جس شخص کے اندر پائی جاتی ہیں, یہ محاسبہ کیجئے گا اپنا, 6 چیزیں ایسی ہیں وہ جس شخص کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. یہ بات یاد رکھ لینا, وہ جو شخص ہے وہ اللہ کو ناپسندیدہ شخص ہے. اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جس کے اندر 6 چیزیں پائی جائیں. سب سے پہلی چیز حضور نے فرمایا کیا ہے؟ بری باتیں کرنے والا. ہمارے ہاں ہماری مجلسیں ایسی ہوتی ہیں نا دوستوں کی, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں, یا اپنی جو مجلس ہے اس میں صرف اور صرف لوگوں کی غیبت اور حسد اور گند منہ سے نکالا جا رہا ہے. تو حضور نے فرمایا یہ بات یاد رکھ لینا, جو بندہ بری گفتگو کرتا ہے, جس کی زبان سے ہمیشہ گند نکلتا ہے, ایسا شخص اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینا. دوسرا فرمایا میرے حضور نے وہ شخص جو تکبر کرتا ہے. اور تکبر آپ کو پتہ نا کتنی بری چیز ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے جو تکبر ہے. اور جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو عذاب دے گا کہ اپنی قبروں سے کیڑیوں کے سائز کے ہو کے اٹھیں گے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں, یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو تکبر کرتے ہوں گے, اللہ ان کو یہ قیامت کے دن یہ عذاب میں مبتلا کر دے گا اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے گا. بری باتیں کرنے والا, تکبر کرنے والا. اور پھر جو اگلی بات ہے یہ دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے کریم آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص جو ساری رات سوتا رہتا ہے, ساری رات سوتا رہتا ہے, کوئی کام نہیں, ساری رات سو کے گزار دی, نہ تہجد کے لیے اٹھے, نہ کوئی نفل پڑھے, نہ فجر کا پتہ ہے, نہ عشاء کا پتہ ہے, بس سو گئے تو سو گئے. دیکھیں ہم اگر اللہ نے اس کو آپشنل رکھا ہے نماز تہجد کو کہ آپشنل ہے, تو کیوں آپشنل ہے؟ کیونکہ ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا, ایسا ہی ہے نا. یا ہر بندہ ہو سکتا ہے کبھی انسان کی طبیعت ایسی ہو, اس کی تھکاوٹ ہو, وہ پڑھ نہ سکے. لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے پڑھنا ہی نہیں ہے. میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا, لیکن ہمارے یہاں پہ بھی بیٹھے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید آج تک کبھی نماز تہجد نہ پڑھی. تو حضور نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ ناپسند کرتا ہے جو ساری رات صرف اور صرف سو کے گزار دیتا ہے. اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا چوتھی بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بھی ناپسند کرتا ہے. اب یہ نوجوان جو ہیں یہ میری بات کو غور سے سنیے گا. فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے جو بندہ گدھوں کی طرح اپنا سارا وقت جو ہے, سارا دن جو ہے گدھوں کی طرح فارغ ہی ضائع کر دیتا ہے. میرے حضور کا فرمان ہے, یہ کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہے. سارا دن بیٹھے ہیں, کبھی بیٹھکوں میں, کبھی ڈیروں پہ, کبھی اڈوں پہ, کبھی ہوٹلوں پہ گپے لگا رہے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں تعلیم حاصل کرنی ہے, کوئی پتہ نہیں اپنی جو ہے تربیت کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے, کوئی پتہ نہیں علم دینی حاصل کر لیں, کوئی دنیاوی علم ایسا سیکھ لیں, کچھ بھی نہیں. سارا دن فارغ. میں اکثر لوگوں کو, ہماری ایج کے لوگ ملتے ہیں نا ہمیں نوجوان, تو میں ان سے اکثر پوچھتا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فارغ ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ فارغ ہوتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک عجیب مشغلہ ہے, کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہوتے ہیں. اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا. کس بندے کو؟ جو بندہ ہر وقت فارغ رہتا ہے, جس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, جو خالی ذہن ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی شیطان کا ہوتا ہے. پھر میرے کریم آقا نے آگے یہ بھی فرمایا وہ شخص اللہ اس کو بھی ناپسند کرتا ہے جو بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے, یا جہاں پر لوگ زیادہ اکٹھے ہوں اور وہ اپنی بات کو سنانے کے لیے, ہمارے لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے غصے میں آتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی کی تحقیر کرتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں جا کے فخر کرتے ہیں کیا اتنے بندے بیٹھے تھے, میں نے اس کے اندر اس کی ماں بہن ایک کر دی. ہم ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اتنے بندے بیٹھے نے, میں نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. اتنے بندوں کے اندر میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کی عزت کو اتار دیا, اس کے ہاتھ میں پکڑا دی, اتار کے اس کی عزت. تو آمینہ کے لال فرماتا ہے جس بندے کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا, جس کو تم لیے پھرتے ہو, جو اس طرح اونچی آواز سے بولتا ہے اور لوگوں کو سنانے کے لیے ایسا کرتا ہے, ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اس کے اوپر اپنی رحمت کرتا ہے, اس کے اوپر کبھی اپنا فضل کرتا ہے, اس کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اب آپ نے خود سوچنی. پھر میرے کریم آقا نے چھٹا یہ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی پسند نہیں کرتا جو دنیاوی امور میں تو بڑا ماہر ہوتا ہے. دنیا اتنی پڑھ لی, میں اکثر کہا کرتا ہوں نا, ہم انگلش اتنی پڑھتے ہیں, انگریزوں کے بچوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں,
لیکن عربی اور دین اتنا بھی نہیں سیکھتے کہ سگا باپ فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا سکے۔ اس وقت بھی مولوی کا انتظار کر رہے ہوتے، اب بھی آتے ہیں مولوی صاحب اور والد صاحب کا جنازہ پڑھتے۔ کبھی آپ دیکھیں نا کہ شریعت آپ کو کیا کہتی ہے، سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے؟ بیٹے کا، اور بیٹا صاحب ہے ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اگر ساری زندگی آپ نے دنیاوی علوم کو حاصل کرنے میں صرف کر دی ہے اور اسلام کا کوئی شے نہیں سیکھی، تو آپ مجھے بتائیں آپ نے زندگی میں حاصل کیا کیا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی علوم نہ سیکھیں، ضرور سیکھیں، لیکن ساتھ میں آخرت کی بھی فکر کریں، اپنی آخرت کو بھی سنواریں۔ اور حضور نے فرمایا چھٹا وہ شخص جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، دنیا کے امور میں بڑا ماہر ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، مجھ سے بڑا دا لگانے والا اور کوئی نہیں، مجھ سے بڑی مکاریاں کسی کو نہیں آتی، میں ایسے دا لگا کے پیسہ کما لیتا ہوں، جھوٹی قسمیں کھا کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ بھی کر میں بڑا ماہر ہوں۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے جو صرف دنیا کے امور میں تو بڑا ماہر ہوتا ہے اور آخرت کے متعلق اس کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں، جو بندے اپنی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو ان کو مینج کرتے ہیں، وہی دنیا میں آخرت میں بھی کامیاب ہے اور دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ ورنہ یہ بات بالکل طے ہے کہ زمانے کی ٹھوکروں پہ وہ شخص آتا ہے جو اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔